آج اولاد نافرمان کیوں بنی ہیں؟ دراصل اس کی جو وجہ ہیں وہ ہیں کہ ہم بچپن میں انہیں تربیت نہیں کرتے ہیں۔ جو تربیت ہمیں بچپن میں کرنی ہوتی ہیں وہی تربیت اگر ہم پھر بڑے ہو کر ان کی کریں گے اس چیز کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر میرے پاس ایک سیڈ ہے، چاہتا ہوں کہ وہ ایک بڑا پیڑ بن جائے، سب سے پہلے میں کیا کام کرتا ہوں؟ میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں، اس کے بعد وہ ایک پودا بن جاتا ہے چھوٹا سا۔ تو اس کے بعد اگر میں اس کا خیال رکھوں گا ساتھ ساتھ تبھی وہ ایک پیڑ کی اختیار لے سکتا ہے۔ اگر میں اس کو اس وقت خیال نہیں رکھوں گا وہ ایک پیڑ کی اختیار نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی اس پیڑ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں بچپن میں ہی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو پیرنٹ سے میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن میں ہی تربیت کرو، کیونکہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اگر ہم انہیں کچھ کہتے ہیں وہ بات ان کو ہضم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا شعور پھر بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ بھی ان کی تربیت کریے، ان کو دنیا کی بھی تعلیم دلائیے، آخرت کی بھی تعلیم۔ سلمان ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ایک انجینئر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر دین نہیں ہوگا یہ ناکام ہے۔ اگرچہ دنیا کے اندر ہمیں دکھتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، کیونکہ دراصل آخرت کی وہ زندگی جو ہے وہ اس کی ناکامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو ایک تو اپنے آپ کو بچاؤ، ساتھ ساتھ اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ ناری جہنم سے۔ دراصل ناری جہنم سے جو شخص بچ جاتا ہے وہی کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ جس شخص کو کل جہنم میں لیا جائے گا وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت کے اندر بھی وہ ناکام ہے۔